الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. اب بھی تھوڑی سی اور آواز. یہ یاد رکھیے گا، ہم درود پڑھتے کیوں، ہماری محفلوں کا آغاز درود پر کیوں اور محفلوں کا اختتام سلام پر کیوں. تو عاشق کہتے ہیں کہ درود پڑھ کے اگر کوئی ابتدا نہ کرے، درود پڑھ کے اگر کوئی ابتدا نہ کرے، اسے یہ چاہیے کہ پھر ذکر مصطفیٰ نہ کرے، یہ چاہیے کہ پھر ذکر مصطفیٰ نہ کرے. اور زبان وہ کسی مومن کی ہو نہیں سکتی، زبان وہ کسی مومن کی ہو نہیں سکتی کہ خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں، خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں. اور عاشق آگے بڑھ کر اسی ہمارے منہ میں ہوں ایسی زبان خدا نہ کرے. تو اسی لیے ہم درود، ہماری محفلیں درود سے سجتی ہیں اور سلام پر ہماری محفلوں کا اختتام ہوتا ہے. یہ ہماری محفلوں کی امتیازی شان ہے. اسی لیے دل لگا کر بارگاہ سرور کونین میں درود کا نذرانہ پیش کریں. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء صلى الله تعالى عليك وسلم. رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس کے ضمن میں جو بھی معروضات پیش کروں اس کے متعلق مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرما، اور جو کچھ بھی میں کہوں سب سے پہلے مجھے اور بات جملہ سامعین کو اس پر عمل کرنے کا موقع عطا فرما. اور اے رب کعبہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اے مولا ہم سب کو اور ہم سب کے گھر کی خواتین کو شرم و حیا کا پیکر بنا اور پردے کی پابندی کی توفیق عطا فرما. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانے، چنبور کی سرزمین پر 2 روزہ شہید اعظم کانفرنس کے اندر ہم اور آپ شریک ہیں. کل کا دن جو گزرا اس میں 2 خطاب ہم نے اور آپ نے سماعت فرمائے، 2 عظیم ہستیوں کے، ایک عالی جناب صادق رضوی صاحب قبلہ کا اور دوسرا حضور داعی کبیر امیر محترم امیر سنی دعوت اسلامی کا. اور آج انشاءاللہ تعالیٰ ایک عظیم خطاب ہمیں اور سننا ہے. جو شخصیت محتاج تعارف نہیں، جو اپنے طور پر کئی علاقوں میں خدمت انجام دے رہی ہے اور جن کے خطابت کے چرچے آسمانوں تک ہیں، اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان قریب رونق اسٹیج ہوں گے. لیکن آئیے ان کے آنے سے قبل میں کچھ اپنے شعور کے مطابق اور اپنے ناقص علم کے مطابق کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں، اس امید پر کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، زمانہ جیسے جیسے ترقی کر رہا ہے تو زمانے کے ساتھ کافی چیزیں ترقی کر رہی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ انسان بھی ترقی کر رہا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ تعلیم کے میدان میں انسان بہت آگے بڑھ رہا ہے. لیکن اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر آپ آج کے حالات کو دیکھیں، دور حاضر کے حالات کو دیکھیں، تو یہ دیکھنے پر پتہ چلتا ہے کہ زمانہ جیسے جیسے ترقی کر رہا ہے،
زمانہ آئے دن جن جن چیزوں کو اپنے اندر سما رہا ہے اور جن نئی نئی چیزوں سے اور زیادہ وہ قریب ہو رہا ہے، اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، زمانہ تو ترقی کر رہا ہے لیکن انسان اخلاقیات کے معاملے میں بڑا گرتا نظر آ رہا ہے، انسان اپنی قدروں سے بہت زیادہ ناشنا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا دیکھیں کہ اگر اپنے جو ماضی قریب کے حالات کو دیکھیں تو ماضی قریب کے حالات اور آج کے حالات میں آپ کو بہت زیادہ فرق نظر آئے گا۔ ماضی قریب کے حالات اور آج کے حالات میں ایک بہت بڑا فرق آپ کو نظر آئے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج روشنی کا تو دور ہے، آج رات کو دن میں تبدیل کرنے کا تو دور ہے، لیکن اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس جدید ٹیکنالوجی نے، اس نئی نئی تمام تر چیزوں کے اپنے انتخابات نے، اللہ اکبر، انسان کو اپنی تعلیم سے بہت دور لے کر چلا گیا۔ یہ تمام تر نئی نئی چیزوں نے انسانی اخلاق کو انسان سے بہت زیادہ دور کر کے رکھ دیا۔ انسان اپنے معاملات، اپنی تہذیب و تمدن کو بہت زیادہ بالائے طاق رکھ چکا، یہاں تک کہ پسے پشت ڈال چکا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا اندازہ کریں نا، کہاں وہ اپنے وہ دور تھا کہ جو چراغوں کا دور تھا، وہاں پر تہذیب بھی پائی جاتی تھی، شرم و حیا بھی پائی جاتی تھی، تمدن بھی پایا جاتا تھا، اخلاق بھی پایا جاتا تھا، لیکن آج یہ ترقی یافتہ دور کے اندر، اللہ اکبر، ترقی تو نظر آ رہی ہے، کامیابی تو نظر آ رہی ہے، نئی نئی چیزوں سے روشناس تو بندہ ہو رہا ہے، لیکن اللہ اکبر، بندے کے اندر اخلاق نہیں پائے جا رہے۔ جتنا بندہ آگے بڑھ رہا ہے، انسان اپنی حیا کو بالائے طاق رکھ رہا ہے، جتنا بندہ آگے بڑھ رہا ہے، انسان اتنا ہی زیادہ بے حیا بنتا جا رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کہ آپ نے وہ حالات نہیں دیکھے کہ ابھی چند روز پہلے، یہ چند دنوں کے اندر واٹس ایپ اور فیس بک پر جو جس طرح سے مسلم نوجوانوں کے اور مسلم بچیوں کے معاملات لوگوں کے سامنے آگے بالکل طور پر ظاہر ہوئے، لوگوں کے سامنے عمومی طور پر ظاہر ہوئے، ہماری بچیاں نئی نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے، ہمارے بچے جدید سافٹ ویئر کا استعمال کر کے، اللہ اکبر، اس جدید سافٹ ویئر کے اندر، اس جدید ٹیکنالوجی نے ہمارے مسلم بچوں کے قدم کو آوارہ کر دیا، مسلم بچوں کی اپنے مسلم بچیوں کے قدم کو آوارہ کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھیں نا، یہ اینڈرائیڈ پیس کے اندر یہ جو نئے نئے سافٹ ویئر آ رہے ہیں، نئے نئے سافٹ ویئر سے اپنے ایک انسان جو قریب ہو رہا ہے، اللہ اکبر، تو عریانیت اور ننگا پن اور انسان اپنی حدود سے باہر جا رہا ہے، ننگے پن پہ انسان اتر چکا ہے۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب تک کہ اپنے مسلم نوجوان، جب تک کہ ہماری مسلم بچیاں حدود شرح میں تھیں، جب تک کہ وہ اسلام کی حدوں سے نہ اپنے آشنا تھی، جب تک کہ وہ اسلام کی حدوں کو جانتی تھی، اللہ اکبر، جو زمانہ ملتا وہ زمانے میں بچیوں کو عزتیں ملا کرتی، نوجوانوں کو عزتیں ملا کرتی، لیکن اللہ اکبر، جیسے جیسے وہ اپنے مسلم نوجوان ان تمام تر چیزوں میں ملوث ہونے لگے، اللہ اکبر، بے حیائی نے دروازے پر دستک دینا شروع کر دیا، بے حیائی نے مسلم بچیوں کے قدم کو جکڑ لیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کہاں وہ ہماری بچیاں کہ جن کو زمانہ پردے کے حوالے سے تانے دیتا رہتا، لیکن اللہ اکبر، کنیز فاطمہ کا ثبوت دیتی، حضرت خاتون جنت کی کنیزہ کا ثبوت دیتی، دنیا پردہ ہٹانے کی کوشش کرتا، یہ پردے کے اہتمام کے ساتھ بازاروں میں نظر آتی، یہ پردے کے اہتمام کے ساتھ گلیوں میں نکلتی نظر آتی، یہ پردے کے اہتمام کے ساتھ ہر جگہ پر
جہاں ضرورت کے وقت اگر گھر سے نکلنا پڑے ہر جگہ پردہ نظر آتا، لیکن ہائے افسوس اس بے حیائی نے کتنا گھیر لیا، ہائے افسوس اس بے حیائی نے کتنا جکڑ لیا کہ آج ہماری بچیاں نت نئے گانوں کے اندر اپنی آوازوں کو شامل کر کے، اپنے انداز کو شامل کر کے، ہماری بچیوں نے میوزیکلی نام کے ایک سافٹ ویئر پر، ٹک ٹاک نام کے ایک سافٹ ویئر پر انہوں نے اپنے گانوں کو، اپنی ویڈیوز کو اپلوڈ کرنا شروع کیا۔ اور بے حیائی کا عالم یہ ہے کہ خوش اس بات پر ہوتی ہیں کہ دیکھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہے، خوش اس بات پر ہوتی ہیں فالو کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، زمانہ بے حیا کرنے پر آمادہ ہے، زمانہ بے غیرت بنانے پر آمادہ ہے، اور ہمارے نوجوان اللہ اکبر کہ اسلام تو ہمیں حیائی کا پیغام دیتا ہے، اسلام تو ہمارا مکمل طور پر حیا کا پیغام دیتا ہے۔ اے نوجوانوں، اگرچہ دوسرے مذہب کے اندر حیا کا پیغام ملتا ہے، ان کے یہاں پر بھی حیا کہیں نہ کہیں پائی جاتی ہے، وہ اپنے مذہب کی تعلیم کو پسے پشت ڈالے تو ڈالے، لیکن اے مسلمانوں تم کیوں یہ کر رہے ہو؟ اے مسلم بچیوں تم کیوں یہ کام کر رہی ہو؟ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جانتے ہیں جب بھی قوم بے حیا ہوئی ہے، اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے تنزلی کا شکار بنا دیا۔ جب بھی قوم بے حیا ہوئی ہے، اللہ رب العزت نے اس سے پریشانیوں کا ملاپ کرا دیا۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تمہارا مولا اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، اللہ اکبر، کہ اپنے بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، بے حیائی کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ نے تو یہ ارشاد فرمایا کہ بے حیائی کے قریب نہ جاؤ جو چھپی ہوئی ہیں یا جو ظاہر طور پر ہیں، لیکن اللہ اکبر، جس مسلمان کے لیے ذریعہ نجات قرآن تھا، جس مسلمان کے لیے زندگی کا لائے عمل قرآن تھا، جس مسلمان کو زندگی گزارنے کے لیے قرآن سے علم ملتا تھا، قرآن طرز حیات دیتا تھا، قرآن طرز زندگی دیتا تھا، وہ مسلمان اللہ کی تعلیم کو بھول چکا، وہ مسلمان قرآن کی تعلیم کو بھول چکا۔ سنو اے مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ایمان کی 70 شاخیں ہیں، 70۔ کتنی شاخیں ہیں؟ 70 شاخیں۔ اس میں سے ایک شاخ حیا، حیا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو ایمان سے کتنا متصل کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا اور ایمان کو کس طریقے سے قریب کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے الحیاء شعبۃ من الایمان، یہ حیا معمولی وصف نہیں، یہ ہم حیا معمولی وصف نہیں، ایمان کا حصہ ہے، حصہ۔ اور کیسا حصہ؟ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر مذہب کی کوئی نہ کوئی علامت ہے۔ غور سے سنیے گا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ہر مذہب کی کوئی نہ کوئی علامت ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کی علامت کون سی ہے؟ ہم نے یہ سوچا داڑھی رکھنا اسلام کی علامت، صرف داڑھی رکھنا اسلام کی علامت نہیں۔ ہم نے یہ سوچا at لباس پہننا، سر پہ ٹوپی رکھنا، امامہ شریف پہننا یہ اسلام کی علامت، صرف یہی اسلام کی علامت نہیں۔ یا رسول اللہ اسلام کی علامت کیا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہر مذہب کی کوئی نہ کوئی علامت ہے، اور اسلام کی علامت حیا ہے، حیا ہے۔ اور یہ یاد رکھنا، آج جو ہماری بچیوں کی عزتیں فیس بک اور واٹس ایپ پر غیر تار کر رہے ہیں، آج جو ہمارے مسلم نوجوان بے راہ روی کا شکار ہیں، آج
مسلمانوں کو اگر کسی بھی شعبے یا کسی بھی فیلڈ میں دیکھیں، اللہ اکبر، ہر جگہ تنزلی ہے، ہر جگہ ناکامی ہے، ہر جگہ گراوٹ ہے، کہیں پر بھی کامیابی نظر نہیں آتی، کہیں پر بھی سرخروئی نظر نہیں آتی۔ جانتے ہیں کیوں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم نے اور آپ نے اسلامی قدروں سے اپنے آپ کو ناشنا کر دیا ہے، ہم نے اور آپ نے اسلامی تعلیم کو پس پشت ڈال دیا۔ اے مسلمان سن کہ اسلام کیا تعلیم دیتا ہے، اے مسلمان سن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت جب کسی بندے کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العزت جب کسی بندے کو گرانا چاہتا ہے تو اس سے کیا چھین لیتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب اللہ رب العزت کسی کو ذلیل فرمانا چاہتا ہے تو اس سے جو ہے حیا اٹھا لیتا ہے، اس بندے کو بے حیا بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ ذرا اندازہ کریں کہ جہاں بندہ بے حیا ہوا، اللہ اکبر، سب یقین جان لو آگے بندہ ذلیل ہونا ہی ہونا ہے، آگے بندہ رسوا ہونا ہی ہونا ہے۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذرا اندازہ کریں نا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب بندہ بے حیا ہو جائے، جب بندہ بے غیرت ہو جائے، اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اس کے بعد بندہ جو چاہے کرے، جو چاہے کرے۔ یعنی ایک بار بندہ بے حیا ہو گیا تو یاد رکھو مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر بندے میں حیا نہ رہی، اپنے حیا نہ رہی، اگر بندہ بے غیرت ہو گیا، میرے آقا فرماتے اس کے بعد جو چاہے کرے، جو چاہے کرے۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ یاد رکھنا، یہ ترقیاں، یہ ترقی یقیناً جو ہے اپنے فائدہ پہنچائے گی، لیکن اس کا اگر صحیح استعمال کریں تو اس کو اگر اپنے ننگے کاموں کے اندر، اس کو اگر عریانیت والے کاموں کے اندر، فحش کاموں میں استعمال کرو گے، یہ یاد رکھو اگر اپنی حیا کا سودا کرو گے، جو قوم حیا کے لیے امتیازی شان رکھتی تھی، جو قوم دنیا کے سامنے حیا کے حوالے سے پہچانی جاتی تھی، جس کا ترے امتیاز حیا تھا، آج وہ قوم کے نوجوانوں کو دنیا والوں نے بے حیا بنا دیا، آج وہ قوم کی بچیوں کو دنیا والوں نے بے حیا بنا دیا۔ یہ ہمارے گھر کے اندر چلنے والے ٹی وی سیریل، اللہ اکبر، انہوں نے ہماری بچیوں کو آوارہ کر دیا۔ یہ نئے نئے آنے والے فلم، یہ ہماری بچیوں کو انہوں نے آوارہ کر دیا۔ یہ یاد رکھیے گا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، زمانہ نہیں ترقی کر رہا۔ مفکر اسلام نے کہا تھا، انسان جس چیز پر زور دے رہا ہے وہ چیز ترقی کر رہی ہے، انسان ترقی نہیں کر رہا۔ اسی لیے تو کسی عاشق نے کہا تھا، وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پر تھے، وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پر تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور مجھے، بہت دور مجھے۔ آج اس ترقی یافتہ دور میں ہم سب کو بے لگام کر کے رکھ دیا ہے، بے لگام کر کے رکھ دیا۔ یہ یاد رکھنا، اسلام نے ہمیں حیا جیسی دولت عطا فرمائی ہے۔ ایمان اور حیا کا بڑا گہرا ربط، بڑا گہرا تعلق ہے۔ ہماری آنکھیں بے حیا نہ ہو، ہماری زبان بے حیا نہ ہو، ہمارے عمل سے بے حیائی نہ چھلکے۔ یہ یاد رکھیں، اگر ہماری آنکھیں بے حیا ہو گئی، ہماری زبان بے حیا ہو گئی، آج زبان کے حوالے سے ہمارا تعارف، کل حضور امیر سنی دعوت اسلامی نے کل یا پرسوں ایک محفل میں بتایا تھا کہ ابے چبے چل پے ہٹ پے، یہ زبان کی بے حیائی تو کیا ہے؟ آنکھوں کو آوارہ کرنا یہ بے حیائی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ یاد رکھیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ارے ہمارا مذہب تو وہ مذہب
اور مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو وہ تعلیمات ہے کہ اللہ اکبر، ایک مسلمان اگر راستے میں چلے، ایک مسلمان اگر راستے میں چلے تو راستے میں چلنے کے آداب بتائے گئے کہ ایک نوجوان راستے میں چلے تو کیسے چلے، ایک مسلمان راستے میں چلے تو کیسے چلے۔ اللہ اکبر، دنیا کے نوجوان، دنیا کے دوسرے مذہب کے نوجوان اگر راستے میں چلے تو چکر مکر اپنے کر کے چلے، دنیا کے نوجوان راستے میں چلے تو اپنی نگاہوں کو آوارہ کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عالی جناب سید امین القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ تشریف رکھیں۔ بڑے بڑے لوگ بھی آئے آج ہمارے یہاں پہ۔ سید صاحب ہمارے ساتھ میں، کون؟ سید صاحب وہاں سے، ہم یہاں سے آئے درود شریف پڑھیں۔ ایک مرتبہ اور بابا سے بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم۔ اب میں گزارش کروں گا کہ جو یہاں وہاں بھی کھڑے ہیں تو خدا کے واسطے اب وہ کرسیوں پر بیٹھ جائیں، کیونکہ جن کا ہم بے صبری سے انتظار کر رہے تھے وہ شخصیت آل رسول عالی جناب صاحب، اور یہ آپ اور ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ جب قدرت نوازنے پہ آتی ہے تو کیسا نوازتی ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ابھی 2-4 روز پہلے ماریرہ شریف کے عرس میں، عرس قاسمی کے موقع پر، وہ خانقاہ جو ہندوستان کی بڑی مشہور و معروف خانقاہ ہے، وہ خانقاہ جو بڑی عزت و احترام کے لائق خانقاہ ہے، جہاں ایک گنبد کے نیچے کئی کتب آرام فرما رہی ہیں، اس خانقاہ سے عالی جناب سید امین القادری صاحب قبلہ کو جو ہے وہاں سے خلافت اور اجازت ملی ہے۔ یعنی سید امین کو خلافت اور اجازت ملی ماریرہ کے ڈاکٹر امین صاحب قبلہ سے۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ تحریک سنی دعوت اسلامی کے پاس وہ جیالے ہیں اور وہ ہیرے ہیں کہ جن کو ہمارے بزرگوں سے جو ہے روحانی طور پر تقویت بھی ملی ہے اور برکتیں بھی ملی ہیں۔ تو میں اب زیادہ دیر آپ کے درمیان حائل اور سید صاحب کے درمیان حائل نہیں رہوں گا، بس 2 باتیں بتا کر پھر میں اپنی گفتگو کو مکمل کروں۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود شریف پڑھیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو دوسری قومیں اگر راستے پر چلیں تو وہ اپنی نگاہوں کو یہاں وہاں تاکتے ہوئے کسی بلڈنگ کی کھڑکی پر، کسی کے گھر کے دروازے پر، کسی کے گھر کے اپنی کھڑکی پر، یہاں وہاں پر اپنی نگاہوں کو چکر مکر کرتے ہوئے بندہ چلے۔ لیکن اے مسلمانوں، یہ یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھیں کتنی پیاری تعلیم عطا فرمائی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ مومن راستے پر چلے، جب میرا کوئی غلام راستے پر چلے تو اللہ اکبر، تعلیم ایسی عطا فرمائی مصطفیٰ نے کہ بندہ اگر راستے پر چلے تو اس کے انداز، اپنے چلنے کے انداز کو دیکھ کر، اس کے چلنے کے اس طور طریقے کو دیکھ کر دنیا والے کہنے پر مجبور ہو جائیں یہ جانے والا کوئی اور نہیں جا رہا بلکہ نبی کا غلام جا رہا ہے، نبی کا عاشق جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ نے چلنے کی تعلیم کیسے عطا فرمائی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بھی میرا کوئی امتی راستے پر چلے تو راستے پر چلنے کا طریقہ یہ ہو کہ وہ نگاہوں کو نیچی کر کے چلے۔ یا رسول اللہ، اگر نگاہوں کو نیچی کر کے چلے تو کیا ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرا کوئی امتی
جب راستے پر چلے تو راستے پر چلنے پر جب نگاہیں نیچی کر کے چلتا ہے اللہ اکبر تو جانتے ہیں کیا اجر ملتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کے معصوم فرشتے میرے اس امتی پر درود پڑھتے نظر آتے ہیں. آپ دیکھیں. اور آخر میں اختصار کے ساتھ ان دو کلمات پر اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوا چلوں کہ یہ دوپٹہ اتنا بوجھ ہو گیا دوپٹے کا کہ سر سے نکل کر کندھے پر اور کندھے سے نکل کر پتہ نہیں کہاں یہ دوپٹہ غائب ہو گیا. یہ دوپٹے کا بوجھ اتنا ہو گیا کہ آج ہماری بچیاں مہنگے سے مہنگا موبائل کا وزن سامان لیتی ہیں لیکن دوپٹے کا بوجھ نہیں سامان پاتی. سنو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں دوپٹہ سر سے اترنا اور اس کے آگے انشاءاللہ تعالی بہت ساری باتیں آپ سید امین القادری صاحب سے سنیں گے لیکن ایک بات بتا کر دوپٹہ سر سے اترنا تو بہت دور کی بات. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرے بھائی کی بیٹی یعنی حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ وہ ایک مرتبہ حجر عائشہ میں تشریف لائیں تو ان کے پاس جو دوپٹہ تھا وہ دوپٹہ بڑا باریک تھا, بڑا پتلا تھا, بالوں کی سیاہی نظر آ رہی تھی. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس دوپٹے کو لیا, حضرت حفصہ سے دوپٹے کو لیا اور دوپٹے کو لینے کے بعد پھاڑ دیا اور پھاڑنے کے بعد اپنے پاس سے ایک موٹی چادر عنایت کی اور چادر دینے کے بعد کہا حفصہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے دوپٹے پسند نہیں تھے, اے حفصہ بالوں کی سیاہی نہ نظر آنے پائے, اپنے بالوں کی چمک ظاہر نہ ہونے پائے. ارے آپ اندازہ کریں نا یہ ہمارے مذہب کی تعلیم تھی, قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی تعلیم تھی, حضرت اما عائشہ کی تعلیم تھی, اپنے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی. ارے دوپٹہ اتنا باریک ہو اما عائشہ لے کر پھاڑ دیں. اے اسلام کی شہزادیوں, اپنے کنیز فاطمہ کی چاہنے والیوں, اے کنیز فاطمہ ذرا اندازہ کریں نا کہ جب اما عائشہ کو یہ نہ پسند تو رسول کو کیسے نہ پسند, اور جب رسول کو نہ پسند تو ہمارے سروں سے دوپٹے اتریں, ہمارے سروں سے دوپٹے ہٹیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے. یہ یاد رکھنا کل میدان محشر میں سب سے ملاقات ہونی ہے, کل میدان محشر میں ہر کسی سے ملاقات ہونی ہے. یہ یاد رکھیں یہ شہید اعظم کانفرنس ہے. کیا آپ کو وہ معلوم نہیں کہ جب خیمہ حسینی کو لوٹا گیا, خیمہ حسینی کے اپنے لوٹتے وقت ظالموں نے عفت مآب خاتون سے ان کے دوپٹے بھی چھین لیے, ان کی چادریں بھی چھین لی. اللہ اکبر. جب ان کی چادریں چھینی گئی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک باز گھر کی خاتونیں کہ جن کے دوپٹے کو کبھی کھلے آسمان نے نہ دیکھا, اللہ اکبر, جانتے ہیں جب ان سے کربلا کے صحرا میں تپتے ہوئے صحرا میں جب دوپٹے چھینے گئے تو جانتے انہوں نے کیا کیا, وسلم کی تعلیم کو اس قدر پابندی کے ساتھ رکھا اپنے پاس کہ اللہ اکبر زمانہ مثالیں دے گا. اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اس لیے خدا را اپنے بچیوں کو حیا کی تعلیم دیں, اپنی بچیوں کو پردے کی تعلیم دیں. یہ یاد رکھنا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اگر کوئی نوجوان کسی بچی کو لے کر پارکوں کے اندر جاتا ہے, اگر کوئی نوجوان کسی کی بچی کو لے کر اسکائی واک پر نظر آتا ہے, گلی کے نکڑ پر نظر آتا ہے, آج تو حال یہ ہے کالج کی سیڑھی پر قدم رکھا نہیں عشق کا بھوت سوار ہو جاتا ہے. کالج کی سیڑھیاں دیکھی نہیں, ہر جگہ عشق کا بھوت ہے, ہر جگہ خمار ہے
ہے عشق کا، دل لیے لیے پھرتے ہیں، کوئی تو اسے لے لے، کوئی تو اسے لے لے، نگاہیں یہاں وہاں اس طریقے سے بھٹکاتے ہیں، بس کسی کا عکس ہماری نظروں میں آ جائے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ یاد رکھیے گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اپنی بہنوں کی عزتوں کو تار تار ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے، اگر اپنی بہنوں کی عزتیں جس طریقے سے تمہیں پسند، تو غیروں کی بہنوں کی عزتیں کرنا سیکھو، غیروں کی بیٹیوں کو اپنی نگاہوں سے محفوظ رکھو۔ اسی لیے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، کما تدین تدان، کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا کیا جائے گا۔ تم دوسروں کی بہنوں کو دیکھو اور یہ کوشش یہ کرو اور جذبہ یہ ہو کہ کوئی تمہاری بہن کو نہیں دیکھ سکتا، تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تم دوسروں کی بچیوں کو پارکوں میں گھماؤ اور محبت یہ ہو کہ کوئی میری بہن کی طرف آنکھ تو اٹھا کر دیکھے، یہ ممکن نہیں ہے میرے بھائی۔ اسی لیے سنی دعوت اسلامی جہاں پر عقائد کی پختگی سکھاتی ہے، وہاں بے عملوں کو عمل کی طرف آمادہ کرتی ہے۔ جہاں آج بے حیائی کا دور دورہ ہے، یہ نوری مشن آپ کو حیائی کا، اپنے حیا کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ خدا کے واسطے پلٹو، خدا کے واسطے پلٹو، خدا کے واسطے پلٹو۔ یہ یاد رکھو، اگر اب نہیں پلٹو گے آنے والا زمانہ بڑا پرفتن ہے۔ آج نوجوان بچی کی عزت و محفوظ ہونا بہت دور کی بات، حال یہ ہے کہ ہماری چھوٹی چھوٹی بچیاں وہ محفوظ نہیں ہیں۔ آئے دن کبھی اس علاقے سے خبر، کبھی اس علاقے سے خبر، ایک اپنے جو ہے ایک فرسٹ اسٹینڈرڈ میں پڑھنے والی بچی، سیکنڈ اسٹینڈرڈ میں پڑھنے والی بچیوں کے ساتھ گینگ ریپ ہوتے ہیں، گینگ ریپ۔ تو ذرا اندازہ تو کرو کہ ماحول بد سے بدتر نہیں ہو رہا۔ جوان بچیوں کی عزت تو بہت دور کی بات، ننھی بچیوں کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ اگر اب بھی نہیں بدلے تو خدا کے واسطے زمانہ بدل دے گا۔ اسلام کی طرف آؤ، اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حیا کا پیکر بنائے، حیا کا پابند بنائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی لغزش ہوئی ہو، اللہ اپنے محبوب کے نالین کے صدقے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔